الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، ایک مرتبہ نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے عزیزوں اور ساتھیوں اور امت محمدیہ کی پروانوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے. یہ بات ہم سب لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسلامی اعتبار سے سال کا جو شروع ہوتا ہے اور سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے. جیسے انگریزی سال جنوری کے مہینے سے شروع ہوتا ہے تو اسلامی سال بھائی بزرگوں وہ یکم محرم الحرام یعنی محرم کے مہینے کی 1 تاریخ سے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہو جاتی ہے اور اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے. یہ مہینہ جو فی الحال چل رہا ہے بڑی عظمت کا حامل ہے اور اس مہینے کو حرمت بخشی گئی ہے. محرم یہ عربی کا لفظ ہے اور محرم کے معنی آتے ہیں کہ جس چیز کو حرمت بخشی گئی ہو اس کو محرم کہتے ہیں. جس چیز کو تقدس عطا کر دیا گیا ہو، جس چیز کو عظمت عطا کر دی گئی ہو اس کو محرم کہتے ہیں. حرمت والے مہینے 4 ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب. یہ 4 مہینے اللہ نے ان کو قابل احترام قرار دیا ہے. دیکھیے ویسے تو جو اور مہینے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ جو 4 مہینے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. جیسے اور مہینوں کے اندر دن نکلتا ہے ان مہینوں کے اندر بھی دن نکلتا ہے. جیسے اور ایام میں رات ہوتی ہیں ان مہینوں کے ایام میں بھی رات ہوتی ہے. جیسے دیگر مہینوں میں سورج نکلتا ہے ان مہینوں میں بھی سورج نکلتا ہے. جیسے دوسرے مہینوں میں چاند اور سورج نکلتے ہیں تو ان مہینوں میں بھی سورج اور چاند نکلتے ہیں، ستارے نکلتے ہیں. لیکن اللہ نے ان مہینوں کے ساتھ اپنا خصوصی تعلق پیدا فرما دیا تو ان مہینوں کو حرمت عطا ہو گئی، عظمت حاصل ہو گئی، تقدس حاصل ہو گیا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا تو اس میں ایک طرح کا تقدس حاصل ہو گیا. تو جس چیز کو اللہ اپنی طرف منسوب کر لے اس میں تقدس حاصل ہو جاتا ہے، اس کو حرمت حاصل ہو جاتی ہے، اس کو عظمت حاصل ہو جاتی ہے.
آپ اس کو ایسے سمجھیے جیسے کعبے کی عمارت ہے، کعبے کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، اور کعبے کے علاوہ اور بھی عمارتیں ہیں، بڑی عالی شان خوبصورت عمارتیں ہیں، لیکن جو مقام کعبے کو حاصل ہے، جو عظمت کعبے کو حاصل ہے، وہ اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کعبے میں ظاہری حسن نظر نہیں آتا، نہ پتھر ہے کعبے کی دیواروں پہ، اور نہ ہی پلاسٹر ہوا ہے، اور نہ ہی رنگ ہے، تو ظاہری حسن نظر نہیں آتا۔ اور اگر اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر دوسری عمارتیں دیکھی جائیں، بلڈنگیں دیکھی جائیں، مکانات کو دیکھا جائے تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، اور بڑے قیمتی پتھر لگے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ کعبے کے بارے میں جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ میرا گھر ہے، اللہ نے اس گھر کو اپنی طرف منسوب کر دیا، اب اس کعبے کے مقابلے میں دنیا کے اندر چاہے کتنی بھی عالی شان عمارتیں ہوں اور وہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آتی ہوں، تو وہ کعبے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کعبے کو اپنی طرف منسوب کر کے اور اس کے اندر خصوصی تعلق پیدا فرما کر اس کو دوسری عمارتوں سے ممتاز کر دیا، اور اس کو تقدس اور عظمت حاصل ہو گئی، اس کو حرمت حاصل ہو گئی۔ تو ایسے ہی بھائیو بزرگوں، یہ جو مہینے ہیں یہ قابل احترام اللہ نے قرار دی ہیں، محرم کا مہینہ بھی اسی میں سے ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں کتاب میں 12 ہے، اور یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور منہا 4 حرم، ان میں سے ان 12 مہینوں میں سے اللہ نے 4 مہینے وہ قابل احترام قرار دیے ہیں، ان میں ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے۔ ان مہینوں کو اللہ نے قابل احترام، قابل عظمت اور قابل تقدس قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ دین مستقیم ہے، اور فرمایا کہ ان مہینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے اپنا نقصان مت کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے ان مہینوں کو پہلے سے قابل احترام قرار دیا ہے، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے یہ مہینہ قابل احترام ہے اور قابل تقدس ہے، اور اس کو حرمت بخشی گئی ہے۔ اس طرح کا خیال درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائیو بزرگوں، یہ مہینہ تو اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے ہی قابل احترام چلا آ رہا ہے، اور قابل تقدس اور حرمت والا مہینہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مشرکین عرب جو تھے وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی قابل احترام چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان مہینوں کے اندر اگر ان کی کسی قوم سے جنگ ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، تو ان مہینوں کی آمد پر اور ان کے احترام میں، ان کے تقدس میں اور ان کی عظمت میں وہ اپنی جنگوں کو روک دیا کرتے تھے اور موقوف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ تو اللہ نے پہلے ہی قابل احترام قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس میں تقدس اور عظمت حاصل نہیں ہوا، ہاں اس مہینے کی وجہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت حاصل ہو گئی، اور ان کو عظمت حاصل ہو گئی، ان کو تقدس حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اس مہینے کو چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے اس مہینے کو چنا ہے، تو اس مہینے کی وجہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقزز اور عظمت حاصل ہو گئی، اور یہی مہینہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے فضیلت والا مہینہ بن گیا اور فضیلت کا سبب بن گیا۔ تو بہرحال قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن کی آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام قرار دیا ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رمضان کے افضل روزوں کے بعد فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں، وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ یعنی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے، پھر اس کے بعد کن مہینوں میں روزہ افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے علاوہ جو افضل روزہ ہے وہ محرم کے مہینوں میں روزہ رکھنا ہے۔ تو اس لیے بھائیو بزرگوں، اگر اللہ توفیق دے تو اس مہینوں کے اندر ضرور روزے رکھیں، کثرت سے روزے رکھیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھنا، محرم کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھنا یہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ یعنی محرم کے مہینے میں اگر آپ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 30 روزوں کا ثواب عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو 30 روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم کی 10ویں تاریخ کا یعنی یوم عاشورہ کا محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 1 سال کے پچھلے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ کفارہ بن جائے گا 1 سال پہلے کے گناہوں کا۔ تو اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو یوم عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں۔ دیکھیے رمضان کے روزوں سے پہلے یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا جو فرض تھا اس کی یہ فرضیت ختم ہو گئی، اور اب اس کے بعد محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ سنت اور مستحب رہ گیا۔ تو اس لیے یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور مستحب ہے، اللہ توفیق دے تو ضرور رکھیں۔ اور اس میں ایک کام اور شامل کر لیں، آپ جب آپ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں، یا تو ایسا کریں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، یا ایسا کریں 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا ہے۔ اور ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ایک روزہ اور اس کے ساتھ شامل کروں گا، یا تو 9 اور 10 کا رکھوں گا یا 10 اور 11 کا۔ کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ اس لیے ارشاد فرمائی کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور مسلمان بھی رکھتے ہیں، تو چاہے یہودیوں کے ساتھ روزے سے بھی مشابہت نہ ہو، روزہ جیسی اہم عبادت میں بھی یہودیوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی روک دیا کہ عبادت میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرو، اور فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں
10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، ایک شامل کروں گا، یا تو 9 اور 10 کا رکھوں گا یا 10 اور 11 کا رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام آئندہ سال زندہ نہیں رہے اور اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔ یہودی 20 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہود 20 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں سے معلوم کیا گیا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بات بتلائی کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو قبطیوں اور فرعونیوں سے نجات حاصل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر کو پار کر لیا، اور فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ تو اس کے احترام میں ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہود سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے، ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو اس لیے بھائیو بزرگوں، اگر اللہ توفیق دے تو ایک یہ 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں، اور اس کے ساتھ ایک روزے کو اور شامل کر لیں۔ ایسے ہی ایک حدیث کے اندر یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں رمضان کے بعد کس مہینے کے اندر روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایسا ہی ایک سوال ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر تم کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا، ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم کثرت سے روزے رکھیں، اور خاص طور سے یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور شامل کر لیں، چاہیں تو 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، اور چاہیں 10 اور 11 کا روزہ کریں۔ اور اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے، اور اپنے گھر والوں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے روزہ رکھ کر ایک عمدہ سے عمدہ کھانا بنائے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور پورے سال اس کو رزق سے بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے بھائیو بزرگوں، یہ کام کریں، روزہ رکھیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھے سے اچھا کھانا بنائیں، اور کثرت سے درود ابراہیم پڑھا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، اور نمازوں کا اہتمام کیا جائے، نفلی نمازوں کا۔ اس کے علاوہ بھائی بزرگوں، جتنے بھی کام ہیں وہ سب رسومات ہیں، اور وہ سب رسومات اور بدعات اس مہینے کے اندر شامل کر دی گئی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تمام رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کی روح سے اس مہینے میں جو کام کرنے کو کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔